من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں پر نازل ہونے والی خاص ذلت اور مسکنت جو ہے اس کا بیان فرمایا، اور ساتھ ان کے 3 گناہوں کو بیان فرمایا. ان کے جو بہت بڑے جرم تھے انہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کے اندر واضح کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلہ، فرمایا کہ ان پر ذلت جو ہے وہ مسلط کر دی گئی ہے. یہ جیسے مکان پرانے آپ نے دیکھے ہوں گے مٹی والے بناتے تھے، اس کے اوپر گارے کے ساتھ لپائی کرتے تھے. ضربت کا ایک معنی جو ہے وہ لپائی کرنا، تھوپ دینا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان پر ذلت جو ہے وہ تھوپ دی گئی ہے، اور فرمایا کہ اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی رہیں گے یہ ذلیل ہی رہیں گے. ہاں 2 صورتیں ہیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاہدے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کر لیں، اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کر لیں، ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں تو اس ذلت سے بچ سکتے ہیں. یا پھر وحبل من الناس، لوگوں میں سے کسی کا سہارا لے لیں. لوگوں میں سے کسی کا، ناس رب تبارک و تعالی نے مطلقاً فرمایا وہ اہل ایمان کا سہارا لے لیں، یعنی اہل ایمان کے ساتھ یہ صلح کر لیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کے خراجی بن کے رہیں گے، ذمہ بن کے رہیں گے، مسلمانوں کی حکومت میں رہیں. تو پھر ان کے جتنے بھی بوڑھے ہوں گے لوگ، ان کی عورتیں ہوں گی، وہ سارے کے سارے بچ جائیں گے. یہاں تک کہ ان کے وہ لوگ جو عبادت خانوں میں پڑے ہوں گے انہیں بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ بھی سکون کے ساتھ پڑے رہیں گے. ان کے علاوہ جو لوگ ہوں گے یعنی کہ جو لڑائی کے قابل ہیں ان پر ٹیکس عائد کیا جائے گا، ٹیکس دے کے وہ بھی امن کے ساتھ ہی رہیں گے. یہ اہل ایمان کے ساتھ صلح کر لیں یا پھر کافروں میں سے کسی کے ساتھ صلح کر لیں. جیسے آج یہ انہوں نے یہودیوں نے نصرانیوں کے ساتھ صلح کر کے اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک جو ہے وہ قائم کیا ہے، وہیں سے بیٹھے بدماشی کر رہے ہیں. تو یہ رب تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ ان کی حکومت قائم ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ رب تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ اس ذلت سے بچ سکتے ہیں، وہ بھی وقتی طور پر، کلی طور پر بچ سکتے ہیں. ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں رسول اللہ علیہ السلام کا، تو رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں جیسے ہو جائیں گے. یہ بھی بحبل من اللہ، رب تبارک و تعالیٰ کی رسی کو تھام لیں. تو رب تعالیٰ کی رسی کو تھامنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں، اس ذلت سے بچ سکتے ہیں. ہمیں بحبل من الناس، یا پھر یہ لوگوں میں سے کسی کا سہارا لے لیں، لوگوں میں سے کسی کے ساتھ معاہدہ کر لیں، صلح کر لیں. اہل ایمان کے ساتھ صلح کا طریقہ یہی ہے کہ یہ جناب ذمہ بن کے رہیں، تو یہ ان کا خون بچ جائے گا، مال بچ جائے گا، ہر چیز بچ جائے گی. اب انہوں نے پھر کافروں کے ساتھ صلح کر لی، نصرانیوں کے ساتھ. آج بھی نصرانی جو ہے ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اگر نصرانی جو ہے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیں تو یہ سارے کے سارے ایک دم سے پہلے، 1 منٹ سے پہلے ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ سارے کا سارا فنا اور تباہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. لہٰذا اس آیہ مبارکہ کو لے کر اسرائیل جیسی حکومت کا قائم ہونا جو ہے وہ اس آیہ مبارکہ پر کسی طرح کی کوئی زد نہیں پڑتی. رب تبارک و تعالی نے واضح طور پر پہلے بیان فرما دیا تھا. آگے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وباء بغضب من اللہ، فرمایا کہ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب میں لوٹے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا غضب جو ہے وہ ان پر نازل ہوا ہے. یہ مغضوب علیہم ہیں. ہر نماز میں کھڑے ہو کر ہم یہی پڑھتے ہیں مولا انعامت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے سے ہمیں بچا. نماز میں کھڑے ہو کے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ مغضوب علیہم کون ہے؟ وہ یہودی ہیں. وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہیں جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کا قتل کیا، اور وہ بھی ناحق قتل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا کھلے بندوں انکار کیا.
جی وہ لوگ، ان کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ دعا تلقین فرمائی کہ ہر نماز میں کھڑا ہو کے یہ دعا مانگ، مولا یہودیوں کے راستے سے مجھے بچا. اب وہی بندہ نماز میں کھڑا ہو کے یہ کہے کہ مولا یہودیوں کے راستے سے مجھے بچا، نماز پڑھتے ساتھ ہی کہے یہودی تو بڑا ترقی یافتہ ہے، تو بتائیں اس سے بڑھ کر بھی کوئی پلید ہوگا پھر؟ ہاں جی، آج بھی ٹی وی پہ بیٹھے اینکر ذلیل جو ہیں وہ ان کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، جی وہاں تو اتنی یونیورسٹیاں ہیں، وہاں تو یہ ہے، جو وہاں تو وہ ہے، تو فلاں دھماکہ ہے، فلاں یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں. تو نعوذ باللہ من ذالک. پھر تم نے نماز کیا پڑھی ہے بھائی؟ تم نے تو ابھی تک سورہ فاتحہ کو نہیں سمجھا، باقی قرآن تو ابھی پڑھا ہے، ام الکتاب کی ہوا تک نہیں لگی تمہیں، آگے پھر کیسے جاؤ گے تم؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دو مذہبوں سے بچنے کا حکم دیا گیا. رب تبارک و تعالی نے جو ہمیں تعلیم فرمائی نا دعا، غیر المغضوب علیہم جن پر غضب ہوا ان کے راستے سے بچا، ولا الضالین جو گمراہ ہیں ان کے راستے سے بچا. جو گمراہ ہیں وہ نصرانی ہیں، جو مغضوب علیہم وہ یہودی ہیں. ان دونوں کے راستے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اور آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں نعوذ باللہ من ذالک؟ آج ہمارے دماغوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں پر جن کی محبت چھائی ہوئی ہے وہ یہی دو گروہ ہیں. ہے یا نہیں ایسا؟ آج ہماری وضاقتہ کو دیکھ لیں، ہماری تہذیب کو دیکھ لیں، ہمارے رات دن کی چلن کو دیکھ لیں، کیا چیز ہے ہم نے جو ان کی چھوڑ رکھی ہے یار. ان کی تہذیب ابھی نعوذ باللہ من ذالک سعودیہ کے اندر، ریاض کے اندر، جدہ کے اندر، مختلف شہروں کے اندر وہ ہیلووین جو ان کا ایک تہوار ہے، ڈرونی شکلیں بنا کر وہ مناتے رہیں، اور کھلے عام جناب ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر آ گئے وہاں پہ سعودیہ میں. اور یہاں پہ جناب وہ اپریل فول آتا ہے تو یہ مناتے ہیں پاکستانی، ہمارے پوری دنیا کے مسلمان منا رہے ہیں. ویلنٹائن ڈے آئے تو یہ مناتے ہیں، کرسمس آئے تو یہ بڑے بڑے بینر اور فلیکسیں لگا رہے ہوتے ہیں. بے مبارک ہو آپ کو بھائی، ہم بھی آپ کے ساتھ کے ہی ہیں یار. ایمان اور تہذیب کا جو رب تبارک و تعالی نے جو فرق رکھا ہے اس کا بھی کوئی معیار ہے یا نہیں؟ اس کی بھی کوئی قدر ہے یا نہیں؟ رب تبارک و آقا علیہ السلام نے تو ایک ایک بات میں فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو. روزہ ہے نا میں وہ ایک دن کا رکھتے ہیں، تم ایک دن کا اور ملا کے 2 دن کا رکھو، تاکہ کوئی یہ نہ ہو کہ تمہیں سمجھے تم بھی یہودی ہو. بتائیں بھائی کتنے سارے احکامات ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں تو صحیح ہیں. اتنے سارے احکامات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی ایسے کرتے ہیں تم ایسے کرو، وہ ایسے کرتے ہیں تم ایسے کرو. ایک ایک جگہ ان کے ساتھ ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا. وہ مخالفت کرنے کا حکم کس نے دیا؟ رحمت اللہ العالمین علیہ السلام نے دیا. امام الانبیاء علیہ السلام نے مخالفت کا حکم دیا، ایک ایک لمحے پر، ایک ایک موقع پر حکم دیا. آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں نا مدینہ شریف میں، حضور آئے مکہ سے. آقا علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا روزہ رکھتے تم؟ خیر ہے. انہوں نے کہا جی اس دن فرعون غرق ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو رب نے نجات دی تھی، اسی خوشی میں رکھتے ہیں. آقا علیہ السلام نحن احق بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ سگے تو ہمیں، زیادہ حقدار تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے. آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم بھی روزہ رکھو، لیکن یہ ایک رکھتے ہیں تم 2 رکھو. ہو گئی نا مخالفت؟ یہ نہیں ہوئی. بتائیں بھائی. تو پھر آج جہاں ایک ایک بات میں مخالفت کا حکم ہے وہاں آج ایک ایک بات میں موافقت پائی جا رہی ہے. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی ایسے کرو گے حزب النعل بالنعل، جیسے جوتے کے برابر ہوتا ہے نا، ایسے میں تم بھی برابر ہو جاؤ گے. آج ایک طرف مسلمانوں کو کھڑا کر دیں، ایک طرف یہودی و نصرانی کو کھڑا کر دیں، مجال ہے ان میں فرق معلوم ہو. فرق نہیں کر سکیں گے آپ کہ ان میں مسلمان کون ہے اور یہودی کون ہے اور نصرانی کون ہے. آپ کس کو سلام کریں اور کس کی طرف سے دیکھ کے منہ پرے کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ چلے گا. اور آقا علیہ السلام نے آگے پتہ کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ ان یہود و نصارہ میں سے اپنی ماں پر چڑھا ہوگا نا میں تم بھی چڑھ جاؤ گے، پھر تم بھی چڑھ جاؤ گے، تم نے بھی رعایت نہیں دینی اپنی ماں کو. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. وہ جو ذلت اور مسکنت یہود و نصارہ پر تھی اللہ رب آج وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. میں حقیقت کہہ رہا ہوں وہ جو ذلت اور مسکنت ان پر مسلط کی گئی تھی آج وہ ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. آج مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر کوئی مرکز نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر مرکز نہیں. اور آج جو نام نہاد ایک مرکز ہے OIC وہ بھی انہی کے لیے کام کرتا ہے، یہود و نصارہ کے لیے کام کرتا ہے. اتنے سارے مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کو بلا کر معاہدہ ابراہیمی کروایا جا رہا ہے. کن کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ اور مسلمانوں کا. ان تینوں کا آپس میں معاہدہ کیا جا رہا ہے کہ یہودی جو ہے وہ امام الانبیاء کا بھی منکر رہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی منکر رہے، لیکن مسلمانوں سے اتحاد ہو جائے. نصرانی جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کا بھی منکر رہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اتفاق ہو جائے. کس پر جا کر؟ ابراہیم علیہ السلام پر جا کر کہ ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں. تو امام الانبیاء علیہ السلام کے سارے منکر ہیں، پھر میرا اتحاد ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے بھائی بتائیں؟ یہ جو انہوں نے معاہدہ کروانے کے لیے مشاورتیں ہوئی ہیں، میٹنگیں ہوئی ہیں، باقاعدہ دنیا کے جو نام نہاد لٹو قسم کے یہودی طبیعت کے لوگ ہیں، مولوی وہ سارے جمع ہوئے ہیں. اس اجلاس کی نگرانی ڈونلڈ ٹرمپ کی تھی.
بتائیں، زیر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوئی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے مسلمانوں میں جناب مسلمانوں اور یہود و نصارہ کا اتحاد ہونے جا رہا ہے، اور وہ بھی اتحاد سیاسی نہیں، مذہبی اتحاد ہونے جا رہا ہے. یہ کیا ملائیں گے، کیا دیں گے ہمیں، اور کیا ہم سے لیں گے یہودی؟ بتائیں بھائی، اپنی مذہب کی کیا چیز ہمیں دیں گے اور ہمارے مذہب کی کیا چیزیں لیں گے؟ یہ کون سے ایسے پاگل لوگ ہیں جو ان کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں یار؟ نعوذ باللہ من ذالک. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، ذالک بانہم کانوا یکفرون، ان کے جرموں کو بیان کیا. بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ان کا پہلا جرم جو ہے نا وہ یہ ہے، فرمایا کہ انہوں نے رب تعالی کی آیتوں کا انکار کیا، رب کی آیتوں کا انکار کیا. نعوذ باللہ من ذالک. آج بھی جتنے لڑکے لڑکیاں پڑھ پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، رب کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، رب تعالی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، سر عام انکار کر رہے ہیں. نہیں جی ہم تو مانتے نہیں، ہمارا تو بلیو ہی نہیں ہے اس پر. آج کتنے نعوذ باللہ من ذالک. کل مجھے پتہ چلا ایک مولوی ہے وہ ہندو ہو گئے، مولوی ہندو ہو گئے، وہ تو کھلے بندوں ہوا ہے. اس کے علاوہ تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو جناب آئے دن قرآن کریم کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیے جا رہے ہیں. کوئی بھی حکم ربی پڑھ کے سنایا جب کہتے ہیں میں تو نہیں مانتا اسے، میں نہیں مانتا، سیدھا کہہ دیتے ہیں. بتائیں وہ جو انکار وہاں تھا وہ یہاں نہیں ہے. یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی امت جو ہے ٹوٹلی طور پر کبھی بھی برباد نہیں ہوگی، کلی طور پر امت جو ہے وہ راہ حق سے نہیں ہٹے گی. ایک گروہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ حق پر قائم رہے گا، اسے تکلیف پہنچانے والے لوگ جو ہیں وہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے ان کا. وہ حق پر قائم رہیں گے اور حق کو بیان کرتے رہیں گے. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. وہ چاہے تھوڑا گروہ ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی جماعت ہی کیوں نہ ہو، تھوڑے لوگ ہی کیوں نہ ہو، یہ رہیں گے. لیکن اس وقت امت کا اکثریتی طبقہ جو ہے آپ ان کی حالت کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. رب تبارک و تعالی نے ان کا دوسرا گناہ بیان کیا، جی وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، میں انہوں نے انبیاء کو نہ حق قتل کیا. یہ ذہن میں رہے انبیاء میں سے کسی ایک کا بھی قتل جو ہے وہ حق پہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو نبی جو ہے رب تعالیٰ کے نمائندہ بن کر آتے ہیں نا. رب تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ بن کر نبی آئے اور رب تبارک و تعالیٰ کا نائب بن کر نبی آئے اور اس کا قتل حق ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا پوری کائنات میں. زمین آسمان ادھر ہو سکتے ہیں، نبی کا قتل حق ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر رب جب قتل حق ہے ہی نہیں تو پھر نہ حق کا مطلب کیا؟ یہ کیوں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے نہ حق قتل کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے اس عمل کی شدت کو مزید بیان کرنے کے لیے رب تبارک و تعالی نے فرمایا انہوں نے انبیاء کو نہ حق قتل کر دیا. یہ صرف ان کے عمل کی شدت کو بیان کرنے کے لیے، یعنی ان کی اس مذمت میں شدت پیدا کرنے کے لیے رب تبارک و تعالی نے بغیر حق کا لفظ بیان فرمایا. اور آگے فرمایا ذالک بما عصوا، نافرمان بھی بڑے تھے، نافرمان بھی تھے، بات بھی نہیں مانتے تھے یہودی. اور آگے فرمایا وکانوا یعتدون، اور حد سے گزرے ہوئے تھے، حد بھی کراس کر چکے تھے، حد سے بڑھ چکے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ان کے جرائم ہیں جی، جو آج کسی حد تک ہمارے لوگوں میں بھی آ چکے ہیں. یہ آئے انہی لوگوں میں جن کی طبیعت یہودیوں والی ہے، جن کے مزاج یہودیوں والے ہیں، جنہیں یہودیوں کی جناب رہن سہن اچھا لگتا ہے، جنہیں یہودیوں کا لباس اچھا لگتا ہے، جنہیں یہودیوں جیسی شکلیں بنانی اچھی لگتی ہیں، جنہیں ان کا کردار اچھا لگتا ہے، جنہیں نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کے مقابلے میں یہود و نصارہ امن والے لگتے ہیں، جنہیں مسلمانوں کے مقابلے میں یہود و نصارہ قرآن کے سمجھ والے، قرآن کے عمل کرنے والے لگتے ہیں. بتائیں ان لوگوں کو لگتا ہے کہ جناب مسلمان جو ہیں وہ ذلیل ہیں، وہ رسوا ہیں، وہ جناب دنیا آخرت میں ذلیل ہونے والے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے دنیا آخرت میں. ایک یہودی اور نصرانی جو ہیں وہی عزت والے ہیں بس. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں سبحان اللہ. یہ کل بھی بیان ہوا تھا مسئلہ، آج پھر آیا مبارکہ جو ہے رب تبارک و تعالی نے مزید فرمایا لیسوا سوا. رب تبارک و تعالی نے فرمایا یہ سارے ایسے نہیں ہیں، یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے امت قائمہ، ایک گروہ ایسا ہے جو حق پر کھڑا ہونے والا ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو حق پر کھڑا ہونے والا ہے. یتلون آیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. کب؟ آنا اللیل، رات کے وقت میں، کیونکہ دن کے وقت میں تو منافق بھی کر لیتے تھے. منافقوں کا جو پہلا ٹولہ، پہلی کھیپ جو منافقوں کی آئی تھی نا مدینے میں، وہ یہودی تھے. وہ کون تھے؟ یہودی تھے. اور یہ گروہ جو ہے نا یہ قیامت تک رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی ورنن نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آقا علیہ السلام ہی تھے جو آقا علیہ السلام وحی کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے علم کے ذریعے فرماتے تھے یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. ہم وہ کسی کو یعنی کہ یہ نہیں کہہ سکتے حتمی طور پر یہ بندہ منافق ہے. یہ نہیں سمجھ آئے، ہم پہ وہی تھوڑی آتی تو ہم پھر کیسے کہیں گے؟ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ ہاں ہمارے یہاں صرف دو ہی گروہ پائے جاتے ہیں، یا مومنوں کا یا کافروں کا.
مومنوں کا یا پھر کافروں کا. ایک گروہ جو ہے وہ بہت بڑا پایا جاتا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو مانے بھی لیکن ساتھ ساتھ دین کی کسی بات کا انکار بھی کرے. وہ زندیق ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ زندیق ہیں. آتے یہ بھی کافروں کے ہی تحت ہیں. حکم ان کا تھوڑا سا کافروں سے بھی سخت ہے, مرتد سے بھی زیادہ سخت حکم ہے اس کا. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر, میں ان کا ایک گروہ ایسا ہے جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. آنا اللہ سبحان اللہ. منافق جو ہوتے ہیں وہ تو دن کو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. پتوں کی ایک بندہ تھا وہ ملحد ہو گیا تھا, رب تعالیٰ کے وجود کا ہی منکر ہو گیا تھا. اس نے خود بیان کیا, میں نے یہ اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے. وہ کہتا جی میں تو پروفیسر تھا. وہ کہتا ہے میں اس لیے نماز پڑھتا رہتا ہوں, کوئی فوت کی ہو جائے وہاں چلا جاتا ہوں, جنازے میں شریک ہو جاتا ہوں تاکہ گھر میں کوئی عزت رہے میری. کہتا وگرنہ جو ہے نا مجھے ان چیزوں سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے. اندازہ لگا. ایک دوست ہے شاید یاد ہو, یہاں پہ بیٹھتے تھے شہباز صاحب, انہوں نے بھی اپنے علاقے کے بتایا, وہ بھی پتوکی کے ساتھ ہی رہتے ہیں. انہوں نے کہا وہ بھی پروفیسر تھا کسی کالج کا, یونیورسٹی کا. انہوں نے کہا کہ اس نے تو 60 سے زیادہ بندے اپنے ساتھ لگا لیے. 60 سے زیادہ بندے اپنے ساتھ لگا لیے جو اسی ذہن کے ہیں سارے کے سارے, رب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہو چکے, مانتے نہیں رب تبارک و تعالیٰ کو. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یتلون آیات اللہ آناء اللیل, فرمایا کہ وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. وہ ہم یسجدون, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتے ہیں. کیا اخلاص ہے یار ان میں. کاش کہ یہ ہمیں بھی مل جائے راتوں کو اٹھ کے, یار زیادہ نہیں تو کم از کم 2 نفل ہی پڑھ لیں, 2 نفل ہی پڑھ لیں یار رات کو. آج کل تو رات بھی بڑی لمبی چوڑی ہوگی, 9 گھنٹے 10 گھنٹے کی رات ہو گئی ہے یا نہیں ایسا. تو پھر رات کو اٹھنا, نماز فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جائیں, 20 منٹ بندہ پہلے اٹھ جائے, وضو کرے اور 2 نفل پڑھ لے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ, آپ کا انداز دیکھیں اصلاح کا بھی اور کسی کا تعارف کا بھی. اکلے سے میں فلانا بندہ تو چنگا ہے, اچھا بندہ ہے اگر تہجد پڑھے تو. سبحان اللہ. یہ بات جب اس بندے تک پہنچی نا تو اس نے پھر تہجد شروع کر دی. آج ہم بھی تو یار کوشش کریں نا, 2 نفل ہی پڑھ لیں, زیادہ نہیں پڑھیں. بزرگ فرماتے ہیں شیخ عبداللہ داغستانی رحمہ اللہ سلسلہ نقشبندیہ کے قبرص کے بزرگ تھے, یہ ترکی کے ساتھ علاقہ پڑتا ہے. وہ فرماتے تھے کہ یار کو بندہ فجر کے وقت نہ تہجد نہ ہی پڑھے نا, صرف اٹھ کے بیٹھ جائے, اکیلی چائے پی لے, اٹھ جائے فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں. کہتے چلو کم از کم اس لائن میں تو کھڑا ہو جائے گا نا جو لائن مانگنے والوں کی ہے. مانگے نہ ہی بیٹھا ہوگا پھر بھی صرف عطا فرما دے گا. چلو بیٹھا تو ہے نا اٹھ کے, کیونکہ لائن لگی ہوتی نا, جب کئی لوگ مانگ رہے ہوتے چاچا مینو دیں, کھجوراں چاچا مینو دیں, اور کچھ جو ہوتے وہ مانگ ہی نہیں رہے ہوتے. وہ لائن میں کھڑا تو ہو گیا نا, لیکن دینے والا اسے تو دے گا نا. یہاں دینے والا دے دیتا ہے اسے بغیر مانگے, تو وہ تو خالق اور مالک ہے جو خود بیٹھا اعلان, خود رب تبارک و تعالیٰ اعلان کرے روزانہ بلا ناغہ, اور وہ بھی تہجد کے وقت کہ ہے کوئی مانگنے والا تو دے دوں اسے میں. کسی اور وقت میں رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان نہیں ہوتا, یہی وقت ہے جب اعلان ہوتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے. مانگو, کیا مانگتے ہو یار, تھوڑا سا اٹھ جایا کریں آپ, کوشش کریں 2 نفل پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رات کو اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اب یہ انہی اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے جو یعنی یہودیوں میں سے ایمان لائے, جیسے حضرت عبداللہ بن سلام کا بھی ذکر ہوا. یہودیوں میں سے ایمان لائے اور انہوں نے پھر کیا کیا, ایک تو رات کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی اور سجدے کیے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یؤمنون باللہ, اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں, والیوم الآخر, اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں, ویامرون بالمعروف, اور نیکی کا حکم کرتے ہیں, وینہون عن المنکر, برائی سے منع کرتے ہیں, ویسارعون فی الخیرات, اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں, نیکی کے کاموں میں سستی نہیں کرتے. لیکن آج ہم باقی سارے کاموں میں فاسٹ بولر ہوتے ہیں, لیکن جب بات ہے نیکی کی تو وہاں پیچھے پاؤں کھسکتے ہیں ہمارے, ہے یا نہیں. یہ انتہائی غلط بات ہے. یہ رویہ جو ہے نا یہ مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں سستی ہو. نیکی کے کام جہاں بھی آئے نا اسے کوشش کی جائے کہ جلدی سے جلدی کیا جائے. یہ سارعون مسارعت سے بنائیے. مسارعت کہتے ہیں باہم مقابلے کے ساتھ کسی کام کو کرنا, جلدی کرتے ہوئے 2 بندے. کریم آقا علیہ السلام نے بارہا فرمایا, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر انہیں پتہ چل جائے نا اذان پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو لوگ اذان پڑھنے کے لیے اتنے اکٹھے ہو جائیں قرآن اندازی کرنی پڑے. بتائیں, قرآن اندازی کرنے پڑے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر انہیں پتہ چل جائے پہلی صف میں کتنا ثواب ہوتا ہے تو فرمایا آقا علیہ السلام نے یہ لڑتے ہوئے آگے بڑھیں, باہم لڑ پڑیں, یقاتلون, لڑ پڑیں آپس میں کہ میں نے کھڑے ہونا پہلی صف. لیکن یہاں اچھے بھلا پہلے صف میں کھڑا ہوا بندہ پچھلے کہہ رہا تو آگے جا, میں پیچھے چل جاتا ہوں.
یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز ہے نہیں ہے۔ اگلی صاحب میں کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہو گیا بس، صرف ایک بندے کے لیے، وہ عالم دین ہو، وہ آگے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، کسی اور کے لیے سگا باپ بھی کیوں نہ کھڑا ہو پیچھے، اس کے لیے بھی آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ شرعی مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، یہ سمجھ آیا ہمیں تو پھر ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، جس بندے میں یہ باتیں ہوں نا جی، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھے رات کو اور سجدہ کرے، ایمان رکھے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرے، رب تعالیٰ نے اولئک من الصالحین، یہی بندہ نیکوں میں سے ہے، یہ بندہ نیکوکار ہے، یہ بندہ کیا ہے؟ نیکوکار ہے یہ بندہ۔ اور اللہ اکبر، رب تعالیٰ کی بارگاہ کی قدر دانی دیکھیں یار، وما يفعلوا من خیر فلن یکفروا، میں یہ لوگ جتنی بھی نیکیاں کریں گے فلن یکفروا، ان کی کسی نیکی کی ناقدری نہیں کی جائے گی، ان کی نیکی کی بھی قدر کی جائے گی۔ وہ قدر کیسے ہوتی ہے یار؟ یہاں کیا ہوتا ہے، آپ کسی کو پوری پرات بھر کے بھی دے دینا، وہ بھی کہیں گے یار ایک پلیٹ آئی تھی، بس ایک پلیٹ ہی تھی جی، بس چاول دے دیے، وہ کہتے ہیں ایک برکی تھی جی، کیا بس ایک برکی سی جی، ایک لقمہ تھا بس، اور کیا تھا یار، بڑے بھوکے لوگ ہیں یار یہ تو۔ اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا غلام ایک کھجور کا ٹکڑا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے پالتا ہے جیسے جانور کے بچے کو پالا جاتا ہے، جانور کے بچے کو پالا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے قیامت والے دن وہ جب ایک کھجور کا ٹکڑا دینے والا بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا، رب تعالیٰ ایسی قدر کرے گا اس کے ایک کھجور کے ٹکڑے کی، وہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو چکا ہوگا، اتنا پالے گا رب تبارک و تعالیٰ۔ وہ بندہ حیران ہوگا، کہے گا مولا میں نے تو اتنی نیکی کی نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو کر کے بھول گیا تھا، میں تو نہیں بھولا تھا، میں تیری نیکی کو پالتا رہا ہوں، آج تیری نیکی اتنی بڑی ہو چکی ہے۔ بتائیں کیسی قدردانی کی ہے پھر خالق اور مالک نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب دیکھیں نا جی، ایک نیکی کریں تو کتنا اجر دیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ، قدر ہے یا نہیں؟ ایک بار درود پڑھیں آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر تو 10 بار رب تعالیٰ درود بھیجتا ہے اس کو، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 درجے اس کے بلند فرما دیتا ہے۔ یہ قدردانی نہیں تو اور کیا ہے یار؟ آج بھی پھر بھی کوئی بندہ کہے یار رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اور بھائی صبر تو کر، جب ملنے کا مقام آئے گا، رب تبارک و تعالیٰ نے جو تیرے لیے وقت مقرر کیا ہے دینے کا، وہ وقت تو آنے دے۔ آج بڑے جناب جلد باز ہو جاتے ہیں، دعا کی قبول نہیں ہوئی، دعا کی قبول نہیں ہوئی۔ ایک بزرگ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 20 سال ہو گئے دعا مانگ رہا ہوں، نہ وہ چیز مجھے مل رہی ہے اور نہ میں رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہوں، مجھے امید ہے میرا مالک عطا فرمائے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن بندہ آئے گا رب کی بارگاہ میں، پہاڑوں جتنی نیکیاں ثواب عطا فرمائے گا رب تعالیٰ، وہ کہے گا مولا میں نے تو یہ نیکی کی نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو دنیا میں دعائیں مانگتا تھا، میں نے تیری دعائیں اس وقت قبول کر لی لیکن دیا نہیں تھا، یہ آخرت کے لیے میں نے تیرے لیے ذخیرہ کر لیا تھا، آج لے جا۔ پھر وہ وہی کھڑا ہو کر رب کے سامنے کہے گا مولا کاش کہ تو نے میری دنیا میں کوئی دعائیں قبول نہ کی ہوتی، دنیا میں سارے کا سارا مجھے آخرت میں ہی مل جاتا، دنیا میں کچھ نہ دیتا مجھے، آخرت کی نعمتیں مجھے چاہیے تھی بس۔ تو یہ قدردانی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ علیم بالمتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے۔ آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یہ جو کافر ہے نا، ان کی ترقی کو دیکھ کے جن کے منہ سے پانی ٹپکتا ہے نا، ان کے لیے یہ آیت مبارکہ بہت زبردست جو ہے نا، وہ ایک نسخہ ہے ان کے لیے، نسخہ شفا سمجھیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان میں کوئی نفع نہیں دے گی، انہیں کوئی نفع نہیں دے گی، ان کا مال بھی نفع نہیں دے گا، ان کی ترقی بھی نفع نہیں دے گی، اور ان کا جو ہے نا ان کی اولاد بھی نفع نہیں دے گی۔ اولئک اصحاب النار، یہ سارے جہنمی ہیں، یہ کیا ہیں؟ سارے جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ سارے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، سارے جہنم میں۔ تو آپ بتائیں ذرا، بندہ جہنمیوں کی طرح اپنے آپ کو بنائے یا جنتیوں کی طرح اپنے آپ کو بنائے؟ تو پھر باتیں دنیا میں رہ کے جہنمیوں والی کرنی، یار جہنمی فلانا جو ہے نا وہاں پہنچ گیا، انگریز فلانا یہودی وہاں پہنچ گیا تو میں یہاں رہ گیا ہوں، تو پھر یہ باتیں ترسی ہوئی نگاہوں سے یہود و نصارہ کو دیکھ کے اپنے آپ کو بندہ احساس کمتری کا شکار کرتا رہے، اپنے آپ کو جناب ذلیل سمجھتا رہے، تو بتائیں پھر قیامت والے دن انہیں کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا نا جن کے ساتھ محبت ہے کہ نہیں؟ المرء مع من احببت، ہر بندہ اسی کے ساتھ، من احبا، ہر بندہ اسی کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اگلی آیت مبارکہ جو ہے، کیونکہ آج بہت سارے لوگ جو نا ہمارے مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے
وہ بھی یہودیوں کے صدقہ خیرات اور چیریٹیوں کو دیکھ کے، ان کے ٹرسٹ جو قائم ہے ان کو دیکھ کے کہتے ہیں جی واہ واہ واہ، خدمت تو وہ کر رہے ہیں، دیکھو سیلاب آئے تو اتنا پیسہ فلانے نے بھیج دیا، اتنا پیسہ یہودی نے بھیج دیا، اتنا فرانس نے بھیج دیا۔ اب وہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں بھائی، مدر ٹریسا جو ہے وہ تو بخشی ہوئی ہے، اتنی خدمت کر گئی ہے، فلانا جو ہے وہ تو بخشا ہوا ہے بھائی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اس سے واضح آئے مبارکہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں قسم خدا کی، رب تبارک و تعالیٰ اتنا واضح اور کھول کے بیان فرما دے، کھول کے بیان کر دے قرآن کریم میں، پھر بھی بندہ آئیں بائیں کرے اور ادھر ادھر دیکھے ان کی باتوں کو۔ رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، میں کہ یہ جو کافر ہے نا، ان کی مثال جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، جو مال خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں ان کی مثال ایسے ہے، کمثل ریح فیہا سر، کمثل ریح فیہا سر، جیسے کوئی کھیتی ہو کسی کی، اس کھیتی میں رات کے وقت ہوا آئے اور اس ہوا میں کورا ہو، کورا جانتے ہیں نا، ٹھنڈ، وہ ٹھنڈ ہو، تو اب وہ ٹھنڈ آئی تو اس نے پوری کھیتی کو تباہ کر دیا، پوری کھیتی کو تباہ کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ کافر جتنے بھی ہیں، یہ جتنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں، ان کی مثال اس کھیت کی طرح ہے جو کھیت پکا ہوا ہو، رات کے وقت جو ہے وہ ٹھنڈ آئے، ہوا آئے اور اس میں سردی ہو، پورے کھیت کو تباہ کر دے۔ ان کی مثال ایسے۔ اب بتائیں، جس کھیت پہ جناب اوس پڑ جائے، جس کھیت پہ جناب کورا پڑ جائے، کس کام کا ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کا بھی کوئی نیکی والا کام کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ میں کمثل ریح فیہا سر، ان کی مثال ایسے جیسے ہوا آئے، سر و فیہا سر، اس ہوا کے اندر سر ہو، یعنی سردی ہو، ٹھنڈی یخ بستہ، وہ آئے اور اس پر پڑ جائے، اصابت حرث قوم، وہ آئے اور ایسی قوم پر پڑ جائے، ظلموا انفسہم، جس قوم نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، فاہلکتہ، پھر وہ ہوا سردی والی وہ اسے تباہ و برباد کر دے، کسی کھاتے کا نہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ظلموا انفسہم، ظلموا انفسہم، کیونکہ آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں، اس آیت مبارکہ کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے، ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب زلزلہ آتا ہے اس میں سارے تباہ ہوتے ہیں گناہگار اور صوفی، یا صوفیوں گھر بچ جاتا ہے؟ سارے جاتے ہیں۔ آندھی آتی تو سب کی کھیتی برباد ہوتی ہے، یہ صوفی صاحب کی بچ جاتی ہے کھیتی؟ سب کی جاتی ہے، یعنی نیک بندہ جو وہ بھی رگڑا جاتا ہے ساتھ، اور جو بےمان ہے وہ بھی رگڑا جاتا ہے یا نہیں ایسا؟ زلزلہ آیا تھا، سارے کے سارے تباہ ہوئے ہیں، نیک بھی گئے دوسرے بھی گئے۔ یہاں آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالی نے جو فرمایا نا، اللہ اکبر، ظلموا انفسہم، اس لفظ نے آ کر ونڈ کر دی، تقسیم کر دی کہ مومن بندہ، نیک بندہ جو ہے، اس کا جو کچھ تباہ ہوگا وہ حقیقتاً تباہ نہیں ہوگا، تباہ کافر کا ہی ہوگا، تباہ بے دین کا ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کس چیز کے ساتھ؟ من الخوف، خوف دیکھ کر، خوف لائق ہوگا تمہیں، کسی کا بھی خوف ہو سکتا ہے، والجوع، بھوک کا خوف ہوگا، ونقص من الاموال، مال کم کریں گے تمہارے، والانفس والثمرات، اور پھل کم کریں گے اور جانیں کم کریں گے، یہ سارا کچھ ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، میں یہ ساری مصیبتیں جب آئیں نا بندہ مومن پر اور وہ صبر کر جائے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں اولئک علیہم صلوات، ان پر صلواتیں ہیں رب کی، برحمہ، اور رب تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اولئک هم المهتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ ایک ہی رات کے اندر طوفان آیا، ایک ہی رات کے اندر زلزلہ آیا، مسلمان کا گھر بھی گر گیا، مومن کا بھی گر گیا، فاسق فاجر کا بھی گرا، نیک بندے کا بھی گرا، لیکن مومن بندہ جو ہے وہ صبر کر کے اپنی یہی کھیتی جو بظاہر دنیا میں تباہ ہوئی ہے، اسی کھیتی کو صبر کے ذریعے آخرت میں اگا رہا ہے۔ بندہ کافر جو ہے، فاسق فاجر جو ہے، وہ بے صبری کا مظاہرہ کر کے، وہ اس کو ویسے سزا تھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تباہ و برباد ہوئی ہے، اب نہ وہ صبر کرے یا نہ کرے، اس کے لیے کوئی جزا آخرت کی نہیں ہے۔ تو لہذا حقیقت کے اندر تباہ کس کی ہوئی ہے؟ کافر کی تباہ ہوئی ہے۔ بظاہر تباہ دونوں کی ہو رہی ہے، کھیتی دونوں گئی، زلزلے میں گھر دونوں گرے، زلزلے میں بندے دونوں کو مرے، لیکن حقیقت کے اندر تباہی کس کی ہوئی ہے؟ کافر کی ہوئی ہے۔ کیوں؟ ظالموا انفسہم، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اپنی جان پر ظلم کیا تھا، کیا کر کے؟ کفر کر کے، رب تعالیٰ کا انکار کر کے، رب تبارک و تعالیٰ کی دشمنی مول لے کر، امام الانبیاء علیہ السلام کی دشمنی مول لے کر۔ تو یہ جو اشکال یہاں پیدا ہو رہا تھا کہ مومن بھی مصیبت میں مبتلا ہو رہا ہے، کافر بھی،
فاسق فاجر بھی نیک بندہ بھی مبتلا ہو رہا ہے، تو تباہ ایک کیوں؟ تباہی تو بظاہر دونوں کی ہے لیکن حقیقت کے اندر تباہی ایک کی ہے۔ یہ جواب کس سے ملا؟ ظالموا انفسہم سے، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاہلکتہ، پھر اس ٹھنڈی یخ بستہ ہوا نے آ کر اس کی ساری کھیتی کو تباہ کر دیا۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ولکن انفسہم یظلمون، لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی دین کی دشمنی لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو تباہ فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔